الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی حقیقت کیا ہے، اور پہلا اور دوسرا کلمہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایمان کا مکمل بیان۔ ایمان کا بیان۔ پیارے حاضرین اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا، یعنی جس طرح اللہ کے رسول نے صحابہ نے ارکان نماز کے بیان فرمائے، انہی ارکان کے ساتھ اسی طرح سے نماز کا ادا کرنا، یہ بھی ان بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تو یہاں پر چھوٹی سی میں وضاحت یہ کروں گا کہ زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ تینوں کچھ چیزوں میں بعض لوگوں سے مستثنیٰ ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے کوئی غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تو رمضان کے روزوں کو نہ رکھنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن جو پہلی چیز ہے، یعنی اللہ کی گواہی دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر ماننا، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، یہ آپ سے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوں گی، چاہے آپ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کچھ بھی ہو جائیں اور کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، آپ پر دونوں یہ چیزیں لازم ہیں، کیونکہ ان دونوں میں آپ کا پیسہ کوئی خرچ نہیں ہونا، اور جس پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ چیز فری میں اویلیبل ہوتی ہے تو اس کو انسان پر دوام بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تنہا ہے اور بس وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے اور دل سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے، یعنی دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک ہو ماننا، اس بات کا اقرار بھی کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ دنیا میں آپ پر جو قواعد لاگو ہوں گے، شریعت قواعد لاگو کرے گی، وہ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر لاگو کرے گی، اور آپ کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ کو آخری رسول آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اسی کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید، یعنی پہلا کلمہ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، کلمہ شہادت۔ شہادت معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو اور زبان سے اقرار کرتے ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور فرمایا جو کچھ سب حق ہے، اس کا ماننا لازم ہے اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب یا ثواب کا ہونا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا، وغیرہ وغیرہ،
یہ سب حق ہے، سچ ہے، اور ان سب کو ماننا، ان سب پر ایمان لانا فرض، لازم اور واجب ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی تمام پیغمبروں پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی اتنا ایمان لانا فرض ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے وہ واقعتاً سچے رسول تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ان پر جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ بھی حق پر تھے، وہ بھی سچی ہی کتابیں تھیں، سچے ہی صحائف تھے۔ یہ ایمان یعنی مطلق ایمان یہ لانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے ایمان مفصل، ایمان مجمل اور ساتھ میں ان دونوں کا ترجمہ۔ ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مجمل تھا یہ، اب نیچے ایمان مفصل ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا۔ یعنی اس میں مفصل چیزیں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ، فرشتے، کتابیں، رسول، قیامت، تقدیر اور یہ ساری چیزیں، موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ اوپر والا جو تھا وہ ایمان مجمل تھا، اس میں موٹی موٹی چیزیں بیان کی گئی کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے تمام صفاتی ناموں کو ماننا ہے اور اس کے تمام احکامات کو ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے دل سے اور اقرار کرنا ہے زبان سے، یعنی دل سے آپ نے سچا ماننا ہے اور زبان سے اقرار کر کے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، وہ تھا ایمان مجمل۔ اور یہ ایمان مفصل، اس میں تفصیل سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ ایمان سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ اور جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگ منافق کہا جاتا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سچائی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور یہ ویڈیو دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدارین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔